پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے پوچھا تھا خلوت میں، تنہائی میں، یا رسول اللہ خدا سے مانگیں تو کیا مانگیں؟ کیا لطیف و شیریں روایت ہے۔ یہ شیریں و لطیف روایت وہی ہے کہ جو آیہ نجوہ سے متعلق ہے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ دیکھو رسول سے اب آ کے جو گفتگو کرنا چاہے پہلے صدقہ دے پھر آئے۔ یہ قرآن مجید میں ایک واحد آیت ہے اور واحد حکم خدا ہے کہ جس پر سوائے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے اور کسی نے عمل نہیں کیا۔ تاریخ گواہ ہے، تفسیر گواہ ہے، سب گواہ ہیں، اس میں کسی نے شک نہیں کیا کہ جب اعلان ہو گیا کہ صدقہ دو تب رسول سے بات کرو تو بڑے بڑے غنی ان کے خزانوں پر تالے لگ گئے۔ صدقہ دینے کے لیے ایک کھجور بھی نہیں تھی، ادھ کٹی کھجور بھی کسی کو میسر نہیں آئی کہ صدقہ دے کے، برائے نام صدقہ دے کے رسول سے آ کے گفتگو کر لیتا۔ تاریخ ہے، تاریخ، زندہ تاریخ۔ سرمایہ دار، اغنیاء، کوئی نہیں آیا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو کبھی بچا کے کچھ رکھتے ہی نہیں تھے، جتنے لوگ مہر بند کر کے خزانے رکھتے جاتے تھے، علی تقریباً اسے کماتے تھے اور لٹا دیتے تھے، کماتے تھے اور لٹا دیتے تھے، کماتے تھے اور لٹا دیتے تھے۔ تو ایک دینار تھا اس وقت حضرت کے پاس، ایک دینار کو جا کے پہلے بازار میں خرد کرایا، جسے آپ کہتے ہیں بھنایا، چینج لیا اس کا، تو 10 درہم ملے۔ علی نعوذ باللہ بخیل نہیں تھے، نعوذ باللہ کہہ رہا ہوں، 1000 بار نعوذ باللہ، لیکن اس ایک دینار کو پہلے جا کے 10 درہم میں بدلا۔ یہ سب حجت تمام کرنا ہے، ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 10 حجتیں تمام کروں گا۔ اور اس کے بعد 1 درہم جا کے صدقہ دیا اور حضور کے پاس گئے، پھر آئے، پھر دوسرا درہم صدقہ دیا، پھر حضور کے پاس گئے، پھر آئے، پھر تیسرا درہم صدقہ دیا، پھر حضور کے پاس گئے۔ 10 درہم 10 بار صدقہ دے کر حضور کے پاس تشریف لے گئے، اور ابھی تک کوئی دوسرا درمیان میں نہیں آیا۔ غور فرمایا آپ نے؟ تو یہ بہت، یہ اس پر تو پورا، خود اس پر پورا عشرہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن میں نے حوالہ دیا کہ اسی سلسلہ گفتگو میں اب کوئی نہیں ہے یہاں پر، حضور ہیں اور امیر المومنین۔ مگر امیر المومنین علیہ السلام نے ایک بار پوچھا، یا رسول اللہ اللہ سے مانگیں تو کیا مانگیں؟ جو لوگ علی اللہ کہتے ہیں سنیں غور سے، رسول سے علی پوچھ رہے ہیں اللہ سے مانگیں تو کیا مانگیں؟ یہ بھی اللہ سے مانگتے ہیں، یہ عبد ہیں، یہ عبد ہیں۔ اللہ نے ولایت کبریٰ انہیں عطا کی ہے، لیکن یہ ان کی شان بندگی ہے کہ اس سے مانگتے ہیں، اور اسی لیے انہیں ملی ہے کہ یہ سچے دل سے اسی سے مانگتے ہیں۔ انہیں ولایت ملی اسی لیے، انہیں ولایت ملی اسی لیے۔ تو کہا یا رسول اللہ کیا مانگیں اللہ سے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ایک فقرہ فرمایا، عافیت۔ یہ بھی پیغام ذہن میں رہے۔ مولا امیر المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں تنہائی میں، یا رسول اللہ اللہ سے میں طلب کروں تو کیا طلب کروں؟ اور رسول اللہ فرما رہے ہیں عافیہ، العافیہ، عافیت طلب کرنے کی، مگر کون سی عافیت اور کس راہ میں عافیت؟ مسئلہ یہ، اگر آپ کے اور ہماری طرح سطحی تصور عافیت ہو تو پھر علی 18ویں 19ویں رمضان کو گھر میں بیٹھے رہیں گے، مسجد میں نہیں جائیں گے۔ واضح ہے؟ اگر ہماری آپ کی طرح عافیت کوش ہوں تو مسجد میں تشریف نہیں لے جائیں گے۔ علی اپنی ذات کے لیے، اس جسم مادی کے لیے، اس دنیا کے لیے عافیت کوش نہیں ہے، اپنی دنیا اور دنیاوی زندگی کو بچانے کے لیے عافیت کوش نہیں ہے۔ حقیقت توحید، عقبہ، آخرت، وہ ہمیں سکھایا ہے کہ اس کو بچانے کے لیے عافیت کوشی چاہیے۔ اپنے وجود کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے عافیت طلب کرو خدا سے۔
وہی جو وہ حدیث قدسی میں ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ قلعہ ہے، اس میں جو آ گیا محفوظ ہو گیا، وہ عافیت طلب کرو۔ ولایت علی ابن ابی طالب محفوظ قلعہ ہے، جو اس میں آ گیا وہ محفوظ ہو گیا، وہ عافیت طلب کرو۔ لیکن خود توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے، ولایت کا پیغام پہنچانے کے لیے مقابلہ کرنا ہوگا، جہاد کرنا ہوگا، جنگ کرنی ہوگی، خود کو قربان کرنا ہوگا، بیوی بچوں کو قربان کرنا ہوگا، عزت آبرو قربان کرنی ہوگی، مال و دولت قربان کرنی ہوگی، گھر لٹانا ہوگا۔ یہاں عافیت کوشی نہیں۔ عزیزان گرامی، دست ادب جوڑ کے عرض کروں، آج 40 سید الشہداء، بہت کچھ عرض کرنا چاہتا تھا لیکن میرا خیال ہے اتنے اشارے کافی ہیں۔ نظام ولایت کو آشنا کرے، سے آشنا کرے ہر فرد بشر کو، اور جو یہی بات میں نے دوسرے انداز سے کہی تھی محرم میں، غالباً ابتدائی تاریخوں میں، کہ ہمارا اور آپ کا فریضہ یہ ہے کہ اس کرۂ ارض پر کوئی ایک بھی فرد ایسا باقی نہ رہ جائے جو نام و پیام حسین سے آشنا نہ ہو۔ بس گفتگو روک رہا ہوں قبل اس کے کہ میری طاقت بالکل ساتھ چھوڑ جائے۔ بہت سے مباحث، بہت سے نکات، بہت سے عناوین، بہت سے کیپشنز ذہن میں تھے کہ کم سے کم کیپشنز تو آپ کے سامنے ذکر کر دوں گا تاکہ فکر کے آفاق کھل جائیں، بحث کرتے رہیں آپ۔ لیکن بہرحال اب طاقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، اب وہ کیپشنز بھی ذکر نہیں کر سکتا، پھر کبھی انشاءاللہ۔ ولایت غدیر سے ولایت فقیہ تک اور ولایت فقیہ سے ولایت غدیر تک، یہ آپ کا نظام فکر ہونا چاہیے اور نظام عمل، نظام فکر اور نظام عمل۔ اور اس میں آخرت کی عافیت طلبی تو کیجئے، مگر دنیا کی عافیت کوشی نہ کیجئے گا۔ دنیا کی عافیت کوشی میدان جد و جہد و قد و کاوش و سعی میں آپ کو روک دے گی، ارتقاء کا سفر رک جائے گا، بجائے عروج و ارتقاء کے زوال اور تنزل شروع ہو جائے گا، جس میں مبتلا ہے پوری امت مبتلا ہے زوال اور تنزل میں۔ یہ زوال اور تنزل بدلے گا اور یہ عروج و ارتقاء کا سفر طے ہوگا تو صرف ایک علم کے نیچے، وہ علم ولایت ہے۔ صرف ایک علم کے نیچے، اور وہ علم ولایت ہے۔ وہی علم جسے میں کہتا ہوں وہی علم توحید ہے، وہی علم ولایت ہے، وہی علم عباس ہے۔ بس گفتگو تمام۔ بہت سی باتیں رہ گئیں، جن حضرات کے ذہنوں میں سوالات ہوں گے وہ سوالات مجھے بھیج دیجئے گا، میں انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا۔ لیکن اب آج تو ایک پیغام سمجھ کے اتنی گفتگو کر لی، ورنہ مجھے اندازہ ہے خود میں جب خطبہ پڑھ رہا تھا اس وقت بھی دل بھر آیا تھا اور آنکھیں امنڈ آئی تھیں اور جی چاہ رہا تھا کہ بس مصائب پڑھوں، اور آپ سب بھی آج منتظر ہیں مصائب سننے کے، اس لیے کہ روز 40 ہے۔ دیکھیے یہ کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں، کچھ شب و روز ایسے ہوتے ہیں، کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جہاں کچھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک مومن کے لیے کچھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، نسبت قلبی استوار رہے، مولا سے، ولی برحق سے، امام سے، آقا حسین سے دل کا رشتہ استوار رہے، بس خود بخود حقائق روشن ہوتے ہیں، مصائب کے مناظر آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں، فضائل، مناقب، مصائب آنکھوں کے سامنے آتے رہتے ہیں اور دل بھر آتا ہے۔ انسان اس عشق کے جذبے سے، اس علاقہ خاطر سے گریہ کرتا ہے، کسی روایت کے پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر ایک انسان مومن متوجہ ہو جائے آقا حسین کی طرف، اور متوجہ ہونے کے لیے تو کیا کیا سلیقے سکھائے گئے ہیں عرض کروں۔ اس وقت پورے کرۂ ارض پر ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، اس وقت جتنے لوگ جانا چاہتے تھے زیارت آقا کے لیے نہیں جا پائے، مجھے معلوم ہے، تڑپ رہے ہیں، ان میں سے خود ایک میں ہوں۔ یہ دل میں تھی بات کہ کاش حالات بہتر ہوں تو ہم کربلا پہنچ کر کہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا وارث علم النبیین۔ لیکن یاد رکھیے ہمارے معصومین نے ہمیں سلیقے سکھائے ہیں، طریقے سکھائے ہیں، ہر حال میں آپ حسین کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ فرمایا اگر تم نہیں جا سکتے، دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو، دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو، غسل زیارت کرو،
امام کی زیارت کی نیت سے ارادہ کرو، غسل کرو اور گھر سے نکل کے زیر آسمان کھڑے ہو جاؤ، قبلے کے رخ توجہ کر کے، قبلے رخ کھڑے ہو جاؤ، قبلے کی طرف توجہ کر کے، اور ایک مرتبہ داہنی طرف آسمان کو دیکھو، ایک مرتبہ بائیں طرف آسمان کو دیکھو، اور اس کے بعد آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہو السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ تمہارا سلام آقا تک پہنچ جائے گا اور بے پناہ ثواب ملے گا۔ بعض روایتوں میں کہ ایک عمرے کا ثواب ہے، ایک عمرے کے برابر ثواب ہے اس فقرے کا۔ اس انداز سے تم کہیں بھی ہو روئے زمین پر، اور یہ عمل آپ روز کر سکتے ہیں، صرف 40 کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ حدیث ہے، معصوم سے حدیث ہے، مروی ہے، معتبر سند کے ساتھ، یہ عمل آپ روز کر سکتے ہیں اور ایک عمرہ مقبولہ کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ زیر آسمان جائیں اور کہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ میں بہت غور کرتا رہا کہ آخر یہ داہنی جانب دیکھنا اور بائیں جانب دیکھنا، یہ ادب کیوں سکھایا گیا؟ یہ ایک مشابہت ہے، ایک کیفیت ہے کہ جس وقت امام حسین رخصت ہو رہے تھے، ایک مرتبہ دائنی طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا جو حسین کو اس وقت گھوڑے پہ سوار کرتا۔ کتنی کیفیتیں ہیں، کتنی کیفیتیں ہیں جو اس طرح آداب کا حصہ بنا دی گئی ہیں۔ اگر انسان کا ذہن بیدار ہو، ضمیر بیدار ہو، بس۔ آج زیارت 40 ہے جو علامات مومن میں سے ہے۔ میں عرض کروں، ولایت کبریٰ کا میں نے تذکرہ بار بار کیا اور حق ادا نہیں ہو پایا۔ ولایت ذرے ذرے سے لے کر اور تمام اجرام سماویہ تک ولایت کبریٰ عام ہے۔ یہ ولایت کبریٰ حیات سے، ظاہری سے لے کر اور شہادت کے بعد بھی عام ہے۔ ہمارے یہاں زیارت کا کلمہ ہے زیارت، اور ہم زیارت قبر حسین نہیں کہتے، زیارت حسین کہتے ہیں۔ زیارت قبر حسین نہیں کہتے، ہم زیارت حسین کہتے ہیں۔ زیارت یعنی ملاقات۔ جب ایک شخص جا کے کہتا ہے السلام علیک یا ابا عبداللہ، تو یقین فرمائے شہادت دیتے ہیں، خود زیارت میں بھی ہے اور دوسری روایتوں میں بھی ہے، صحیح السند روایتوں میں آقا آپ کا سلام سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ مگر ہاں، یہ اہتمام الہی ہے، حکمت الہی ہے، مشیت الہیہ ہے کہ ہمیں آقا کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ جب ہم کہتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ اور ہمیں آواز سنائی نہیں دیتی، تو ہمیں جابر ابن عبداللہ انصاری کا وہ جملہ بھی یاد آ جاتا ہے کہ روز 40 جب جابر کربلا گئے تھے، جابر رسول اللہ کا وفادار صحابی، اہل بیت کا عاشق صحابی، جابر جب روز 40 پہنچے تھے کربلا، تو جابر کی دونوں آنکھیں بے نور تھیں، بڑھاپے کے سبب سے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ جابر کے ساتھ عطیہ یا عطا نامی ایک ساتھی تھے، اور کہتے ہیں کہ آپ کے غلام تھے۔ آپ کے غلام بھی رہے ہوں گے ساتھ میں، ظاہر ہے کہ اتنا طویل سفر تنہا نہیں کیا ہوگا اس عظیم الشان و جلیل القدر صحابی نے۔ جو بھی ساتھ میں تھے، عطیہ تھے، عطا تھے، غلام تھے۔ پہلے جابر نے جا کر فرات میں غسل کیا، اور اس کے بعد پاکیزہ ترین لباس زیب تن کیا، خوشبو سے اپنے آپ کو معطر کیا، اور اس کے بعد اپنے غلام سے کہا مجھے آقا کی قبر کے پاس لے جاؤ۔ جب امام حسین کی قبر کے قریب پہنچے، کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابا عبداللہ، بے تابانہ 3 مرتبہ کہا، اور اس کے بعد خود کو قبر پہ یہ کہتے ہوئے گرا دیا، کیا بات ہے کہ میں پکار رہا ہوں تم مجھے جواب نہیں دیتے؟ حسین کیا بات ہے، میں پکار رہا ہوں تم جواب نہیں دیتے؟ اور پھر خود ہی جواب دیا، کہا کہ ہاں کیسے جواب دو گے، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے تمہارا جسم یہاں زیر خاک ہے، لیکن تمہارا سر تو نوک نیزہ پر دیار بدیار پھرایا جا رہا ہے۔ جناب جابر، ہاں بعض حضرات سوالات کرتے ہیں، میں بہت مختصر لفظوں میں جواب عرض کر رہا ہوں۔ بعض حضرات شکوک و شبہات وارد کرتے ہیں کہ کیا واقعاً شام سے پلٹ کے آنے والا اسیروں کا قافلہ اور جابر کا قافلہ ایک ساتھ اسی سال روز 40 کربلا میں جمع ہوا تھا یا نہیں؟ یقین فرمائیے اسی سال۔ یہ واقعہ درست ہے، بالکل درست ہے۔ اسی سال
دمشق سے چھوٹ کر وہ اسیروں کا قافلہ آیا اور ادھر سے جابر آئے. جابر قبر پر تھے کہ ایک مرتبہ، اور جابر نے احتیاطاً اپنے غلام سے اور ساتھیوں سے کہہ رکھا تھا دیکھو اگر کہیں غبار بلند ہو، کوئی آتا ہوا نظر آئے تو مجھے بتا دینا، ایسا نہ ہو کہ عبید اللہ ابن زیاد کا یا یزید کا کوئی سپاہی آ رہا ہو جو ہمارے لیے سبب آزار بن جائے. ایک مرتبہ غبار اٹھا، لوگوں نے کہا جابر، ابو عبداللہ جابر، کچھ غبار اٹھ رہا ہے، لگ رہا ہے کچھ سواریاں آ رہی ہیں. جابر نے کہا ذرا دیکھو آگے بڑھ کر کون آ رہا ہے. جانے والے گئے اور واپس آئے اور خوش بھی تھے لیکن گریاں بھی تھے. یہ آنے والے خوش بھی تھے اور رو بھی رہے تھے. جابر سے لپٹ لپٹ کے ایک ایک نے کہا یہ دشمن نہیں آ رہے ہیں، یہ آقا حسین کی بہن اور آقا حسین کا بیٹا، یہ امام زین العابدین ہے جو تشریف لا رہے ہیں، یہ زینب ہے جو شام سے واپس آ رہی ہیں. اب جناب جابر کی کیفیت عجیب تھی. آگے بڑھے بیتابانہ اپنے غلام کے سہارے سے اور جا کر امام زین العابدین کی دست بوسی قدم بوسی کرتے ہوئے مشغول بین و بکا ہو گئے، برسا دے رہے تھے. ادھر جناب امام زین العابدین گریہ فرما رہے ہیں، ادھر حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری گریہ فرما رہے ہیں. اور پھر یہ خود ہٹے، بیبیاں آئیں، زینب آئیں، ام کلثوم آئیں. ایک روایت جو میں بہت کم پڑھتا ہوں اور عموماً ممبروں سے نہیں پڑھی جاتی، روز اربعین کی خاص ایک خصوصیت جو عموماً نہیں پڑھی جاتی. میں نہیں سمجھتا کس طرح سے وہ منظر پیش کروں. روایات اہل بیت، صحیح السند روایات اہل بیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ زینب تنہا نہیں آئی تھی، شام سے کربلا تک ایک گٹھری سی اپنے سینے سے زینب ایک خزانہ اپنے سینے سے لگا کے آئی تھی. یہ خزانہ حسین کا کٹا ہوا سر تھا. امام زین العابدین آئے، پھر قبر مطہر کے سرانے سے کھودنا شروع کیا، قبر کو کھولا اور اس کے بعد وہ سر مبارک جسم مبارک سے جوڑ کر رکھا. میں کیسے وہ منظر بیان کروں، کیسے زینب نے آخری بار بھائی کی پیشانی کو کس طرح سے رباب نے آخری بار حسین کے چہرے کو دیکھ کر کہا آقا خدا حافظ. ارے کس طریقے سے جناب امام زین العابدین نے بابا کے لب و رخسار کو، بابا کی پیشانی کو چوم کے کہا ہوگا بابا خدا حافظ. حسین کا سر مطہر دفن کیا گیا، حسین کا سر مطہر دفن کیا گیا اور مسلسل آہو بکا مجلس و ماتم کا سلسلہ رہا. چند روز قیام رہا، بس آخری فقرے عرض کر رہا ہوں، چند روز قیام رہا. اس کے بعد عزیزان گرامی بس ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. آل محمد کا گھرانہ تھا، امام سے لے کر ماموم تک. اس گھرانے میں مرد سے لے کر عورتوں تک، خواتین تک، مخدرات عصمت و طہارت تک، بلکہ بچوں تک، ہر شخص، ہر فرد اپنے اپنے فریضے سے بھی آگاہ تھا. معلوم تھا ہمیں کیا کیا فرائض انجام دینے ہیں، معلوم ہے کہاں کہاں پیغام الہی، پیغام توحید، پیغام ولایت پہنچانا ہے، معلوم تھا. اس لیے آہو بکا مجلس و ماتم کا سلسلہ رہا. لیکن بالآخر امام علیہ السلام نے اعلان کیا اب ہمیں مدینے جانا ہے، اور سب تیار ہو گئے. زینب بھی تیار ہو گئی. جو روایت معتبر ترین کتابوں میں نے خود پڑھی ہے، اس روایت کی ترجمانی کرنا چاہ رہا ہوں کہ آقا تیار ہوئے، زینب تیار ہو گئیں، ام کلثوم تیار ہو گئیں، تمام بیویاں تیار ہو گئیں. بس ایک بی بی تھی جس نے کہا مجھے مدینے نہ لے جاؤ، مجھے یہی کربلا میں چھوڑ دو. یہ بی بی کوئی اور نہیں، یہ بی بی رباب تھی، سکینہ کی ماں رباب اور اصغر کی ماں رباب، امام حسین کی
شہی تھی بی بی رباب. رباب نے کہا مجھے مدینے نہ لے جاؤ, میں مدینے جانے کے لیے تیار نہیں ہوں. عزیزان گرامی, یہاں سوال پیدا ہوتا ہے. بس آخری فقرہ خود ہی عرض کر رہا ہوں, آخری فقرہ روایت کی ترجمانی. غور کیجئے, آخر کسی بی بی نے انکار نہیں کیا, اس بی بی نے کیوں انکار کیا؟ اس بی بی نے کیوں انکار کیا؟ اور اگر انکار ہی کرنا تھا تو شام میں انکار کیوں نہیں کیا؟ شام میں کیوں نہیں انکار کیا؟ ارے ایک بات عرض کروں, خواتین سن رہی ہے بطور خاص, 40 ہے 40. یاد رکھے کسی خاتون کا, کسی بی بی کا, کسی عورت کا زندگی کا ابتدائی حصہ ماں باپ کے سہارے سے بسر ہوتا ہے, اور اس کے بعد جب شادی ہو جاتی ہے, نکاح ہو جاتا ہے, ازدواجی زندگی شروع ہو جاتی ہے تو شوہر کا سہارا ہوتا ہے, اور جب شوہر بھی نہیں رہتا تو اولاد کا سہارا. جب شوہر نہیں رہتا تو اولاد کا سہارا ہوتا ہے. کربلا میں اصغر شہید ہو گئے, حسین شہید ہو گئے. کربلا سے شام تک اگر رباب گئی تو سکینہ کی خاطر, مگر جب سکینہ بھی قید خانہ شام میں رخصت ہو گئی تو اب رباب کے لیے اختیار تھا. چاہتی تو شام میں رہتی, چاہتی تو کربلا میں رہتی, چاہتی تو مدینے میں جاتی, مگر بی بی نے شاید یہ طے کیا کہ اصغر چھوٹا تھا, سکینہ بڑی تھی, اور پھر کربلا میں اصغر بھی ہے اور آقا حسین بھی ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ کربلا کو اختیار کرے. نہ شام میں رہیں گے نہ مدینے رہیں گے. بیٹا سجاد مجھے کربلا میں چھوڑ دو, میں کربلا میں رہوں گی. یہی فریاد تھی جو روز 40 جناب رباب کی زبان پر بلند تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون, رضا بقضائه وتسلیما لامرہ. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. پروردگار معبود ہمارے سینوں میں چراغ توحید روشن رہے, ہمارے ہاتھوں میں دامان ختم نبوت رہے. پروردگار معبود ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت پر گامزن رہے. پروردگار میرے معبود ولی آخر کو اس نے ظہور عطا فرما, اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے.